صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظر محترم ڈیئر ویورز، آج قرآنی سورہ کے فوائد میں آج ہم اس سورہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو مکے میں نازل ہوا، جس کی 15 نمبر آیت، صرف 15 آیت ہے اور 91 سورہ قرآن ہے. یہ سورہ جو ہے سورہ شمس جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. یوں تو قرآن کے سارے سوروں میں بہت بینیفٹس ہیں، مگر ہاں ہمیں قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تاکہ قرآن ہم سے دور نہ رہے. اور جو قرآن کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، قرآن کو اپنے گھر میں تلاوت کے لیے کھولا جاتا ہے، تو الحمدللہ روایت میں ہے کہ 70 ہاتھ 6 جانب سے اس کے گھر سے جو ہے نحوست یعنی آل بیڈ کلائمیٹیز جو ہے اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریسائٹ قرآن. اگر کوئی بندہ مثلاً 50 آیت پڑھ کر قرآن کی سورہ کی کوئی 50 آیت پڑھ کر اور دعا مانگتا ہے، تو خداوند عالم اسے دعا اس کی رد نہیں کرتا. اسی طرح قرآن کی تلاوت کو اگر کوئی بلند آواز سے پڑھتا ہے، اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ اس کے جسم خود سن سکے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس کے پڑھنے سے بھی بہت سے جو وائرس ہے جو آج کل ہمارے جسم میں مثلاً داخل ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ وائرس اس کا اثر اس کو نہیں ہوتا ہے. خصوصاً کینسر کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرے اور اتنی آواز ہو کہ وہ خود سن سکے، تو کبھی بھی اس کو کینسر کی جو مرض ہے وہ نہیں ہوگا. تو بہرحال آج ہم جس سورہ کی تلاوت آپ کے سامنے کر رہے ہیں، مثلا جس کے فائدے بتا رہے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، چھوٹا سورہ ہے، بہت بڑا نہیں ہے، جب اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ نے خلق کی ہے اور جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، کہا ان تمام چیزوں کو صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے، اس کے برابر صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، یعنی سورہ شمس کو مثلا پڑھتا ہے کسی وقت پہ، دن بھر میں ایک دفعہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، بہت زیادہ ثواب ہے. اگر کوئی نماز عشاء کے بعد سورہ شمس کی تلاوت کرتا ہے، کہا کہ جتنے بھی جہاں پر وہ تلاوت کر رہا ہے، جتنی چیزیں ہیں سراؤنڈ اس کے، وہ اور اس کے جتنے بھی پارٹس آف باڈی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے مثلا روز محشر اس کی گواہی دیں گے، اور اس گواہی کے خدا جو اس کے عوض میں جو اس کو ریوارڈ دے گا وہ یہ ہے کہ بہشت میں وہ اپنے پسند سے جہاں بھی رہنا چاہے اس کو رکھا جائے گا اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے. ہارڈلی اٹ ول ٹیک 2 to 3 minutes، مگر اس 2 to 3 minutes میں ہم بہشت یا جنت میں اپنے پسندیدہ مکان کو چوز کر سکتے ہیں. اس سے بڑی بینیفٹ کیا ہو سکتی ہے. اس کے بعد کہا گیا اگر کسی کو سانس کی بیماری، مثلاً اگر سانس لینے میں اس کو اگر پرابلم ہے اور اس کو بہت زیادہ مثلاً پینک اٹیک آتا ہے اور وہ بہت زیادہ انزائٹی میں آ جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے مثلاً بہت سے لوگ مثلاً سفر کرتے ہیں، اپنے آپ کو مثلاً چینج میں لے کر آتے ہیں، مگر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ سورہ شمس کو زعفران سے کسی پلیٹ میں لکھے اور اس کے پانی کو پیا کرے. اس کے پینے سے جو ہے یہ اینٹی ڈپریشنز ہے، اس کو پینے سے ساری پریشانی، اس کی جو گھبراہٹ ہے یا پینک اٹیک جو اس کو ہو رہا ہے وہ اس سے بالکل اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو اس کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے وہ سانس لینے کی پرابلمز بھی اس کے سالو ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں اگر کوئی مثلا بہت غصہ ور ہے اور غصے کی وجہ سے اس کی زبان سے جو ہے بہت ہی الٹی سیدھی الفاظ نکل آتے ہیں، تو اسے بھی چاہیے کہ سورہ شمس کو 41 ٹائمز تلاوت کرے اور پڑھنے کے بعد اس کو پانی میں دم کرے اور پانی میں دم کرنے کے بعد اس کو پی لے. کہا اس سے اس کے غصے میں کنٹرول ہوگا اور زبان سے اچھی باتیں انشاءاللہ اس کی زبان سے جاری ہوگی. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ولادت کے ایام میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ اگر کوشش کرو غصے کو کنٹرول کرنا ہے تو ٹرائی یور بیسٹ کہ جب ہم وضو کیا کریں جو وضو میں پانی بچ جاتا ہے، ہمیشہ اس پانی سے ہم وضو کریں جو پانی کو ہم پیتے ہیں
اس کو ہم پینے میں یوز، اس کو آپ وہ پانی جو آپ کے گلاس میں یا جگ میں جو پانی بچ جاتا ہے ریمین واٹر، اس پانی کو پی لیا کریں، اس سے غصے میں کنٹرول ہوتا ہے. اپنی خود بھی پئیں، گھر میں بھی جس کو چاہے آپ پلا سکتے ہیں. یہ سورے میں خداوند عالم جو ہے مثلا قسم کھا رہا ہے، سورج کی قسم کھا رہا ہے، چاند کی قسم کھا رہا ہے، اور اس دن کی قسم کھا رہا ہے جو روشنی ہمیں دیتی ہے، اس رات کی قسم کھا رہا ہے جو ہمیں ڈھانک لیتی ہے ہمیں، اور اس آسمان کی قسم کھا رہا ہے خدا، اور زمین کی قسم کھا رہا ہے، یعنی نفس کی قسم کھا رہا ہے. مستواتر خداوند عالم نے 7 آیت تک قسم کھائی ہے، مگر یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اس شمس سے جو مراد ہے وہ میں ہوں، اور قمر سے مراد مولا کائنات علی ابن طالب. جب سورج ڈوبتا ہے تو چاند اپنی روشنی کو نمایاں کر دیتا ہے، اور یہاں پر جو والضحیٰ ہے یعنی پوری طرف روشنی پھیل جائے گی، اس سے مراد ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے کہ جب انشاءاللہ ان کا جب ظہور کا وقت ہوگا، جب ظہور کا ہو جائے گا، اس کے بعد پوری دنیا میں روشنی پھیل جائے گی. جس طرح سورج پوری دنیا کو چمکا دکھا، اسی طرح پوری دنیا روشن منور ہو جائے گی جس وقت ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا. ایک عمل ہے جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تاکید کی اس سورے کے سبب سے کہ آپ اس عمل کو چاہیں تو آپ انجام دیں، اور یہ عمل کرنے کا جو دن بتایا گیا ہے وہ ویڈنسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے، 3 دن یہ عمل کرنی کسی بھی حاجت کے لیے، جو بھی آپ حاجت چاہتی ہیں، بچوں کے لیے فائنینشلی پرابلم کو سولو کرنے کے سے کہا گیا ہے. یہ سورے کی تلاوت کرنے سے اگر کوئی اونچائی میں چڑھنا چاہتا ہے تو خداوند مثلا یہ سورہ پڑھا کرے تو خداوند نے اسے اونچائی بھی محفوظ طریقے سے پہنچاتا ہے. کسی بچے کو مثلا پڑھنے میں اگر وہ بچہ کم ہے، نہیں پڑھ پا رہا ہے، اس کو دل نہیں لگ رہا ہے کتاب میں پڑھنے کی، ایگزام کی پریپریشن میں اس کو دل نہیں لگ رہا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ سورہ شمس کی تلاوت اس بچے سے کرایا کرے تاکہ اس بچے کے حافظہ انشاءاللہ اسٹرانگ ہو سکے. بہت سے کسی کو کہ مایوسی کو اپنے دور کرنا ہے اور اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیو میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ سورہ شمس کا ورد کیا کرے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ سورہ. تو اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ویڈنسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے، جب سن رائز ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت، یعنی آذان نماز ہونے کے بعد تقریباً جب سورج کی ہلکی روشنی ہوتی ہے، جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں یہ عمل کرنا ہے. اور اس عمل کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ اس عمل کو ہم سجدے کی حالت میں جا کر کریں، باوضو ہوں اور سجدے کی حالت میں جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد ہم اس قرآن کی سورے کو 3 دفعہ ہمیں پڑھنی ہے. اس سورے کو 3 دفعہ پڑھنا ہے. تو اس طرح سے 3 دفعہ ہمیں حاجت بھی مانگنی ہے. اور اس سورے کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے فرسٹ ٹو 8 آیت تک، 7 آیت تک ہمیں پوری کمپلیٹلی پڑھنی ہے. اور جب 8 آیت میں جب ہم آئیں گے فَالْحَمَاهُ، یہاں پڑھنے کے بعد ہمیں اپنی حاجت کو طلب کرنی ہے، ہمیں اپنے وش کو مانگنا ہے. جو بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا انشاءاللہ مانگیں، اور اس دعا میں ضرور بضرور اپنے امام کے ظہور کے لیے ضرور دعا کریں، کیونکہ جب بھی ہم امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، کوئی بھی دعا رد نہیں. تو یہ دعا مانگے، 3 دفعہ یہ سورہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جب آپ دعا مانگ لیں پھر اس کے بعد پھر کنٹینیو کریں مثلا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکا، یعنی اس طرح سے پوری سورے کو کنٹینیو کریں. تو یہ 3 دفعہ یہ آپ کو اس طرح سے عمل، یہ مثلا 3 دن آپ کو لگاتار کرنی ہے، اور 3 دفعہ یہ سورہ پڑھنا ہے. اور تینوں دفعے میں آپ کو 8 نمبر آیت میں جب آپ پہنچ جائیں تو وہاں پہنچنے کے بعد جیسے ہی فَالْحَمَاهُ آئے آپ فوراً اس وقت دعا مانگیں، اور دعا مانگ پھر سے کنٹینیو کریں. انشاءاللہ پروردگارہ بحق اہل بیت اطہار آپ کی ساری دعاؤں کو خدا مستجاب کرے، ساری پریشانیوں کو خدا آپ کے دور کرے. اسی طرح جو بہنیں بچے مثلا کنسیو نہیں کر سکتی، ان کے بچے سلامتی کے ساتھ پیدا نہیں ہو پاتے، ولادت سے پہلے مسکیریج ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی تاکید کی گئی ہے کہ اس سورے کی تلاوت کیا کریں. جب بھی کنسیو کریں تو فوراً اس سورے کی تلاوت کیا کریں، اور اس سورے کی تلاوت کی وجہ سے الحمدللہ بچہ بخیر بخوبی کے ساتھ انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لاتا ہے. تو انشاءاللہ پروردگارہ ہر ایک کی پریشانی کو دور کرے، اور انشاءاللہ خصوصاً دعا کیجئے، اس وقت سخت ضرورت ہے
کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے دعا سے کیا ہوتا ہے، ہمارے دعا سے کیا کامیابی فوز مل سکتی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ میں ڈالا گیا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جو اپنے مثلاً چونچ میں پانی 2-3 قطرے جو ہوں گے وہ لے کر وہ حضرت ابراہیم کی آگ کو بجھانا چاہ رہا تھا، پانی ڈال رہا تھا. تو کچھ لوگوں نے مذاق بنایا، تم کیا کر سکتے ہو؟ کہاں اتنے شہر کے برابر ایک لکڑیاں جمع کی گئی تھی اور حضرت ابراہیم کو جلانے کی مثلا وہاں پر آگ لگایا گیا، اور تم اپنے اس مثلا پانی سے کیسے بچا سکتے؟ اس نے بہت باخوبی طریقے سے اس نے جواب دیا کہ جب جلانے والوں کا نام فہرست میں لکھا جائے گا تو وہاں پوچھا جائے گا کس نے بچانے کی کوشش کی. جب بچانے کا نام آئے گا، جب بچانے کا نام کی فہرست کھولی جائے گی تو اس میں ہمارا نام ضرور آئے گا. اسی لیے یہ وقت دعا کی ہے. یہ وقت جو ہے صرف اپنی پریشانی کو نہ، ان بہنوں کے پریشانی کو بھی سوچے، ان لوگوں کی پریشانی کو جو سوچے جو اس وقت سردی کے عالم میں بنا سائے کے زمین پر بیٹھے ہیں. مثلا کبھی بھی بوم آ سکتا ہے، کبھی بھی میزائل آ سکتا ہے. تو انشاءاللہ ان کی دعا کریں کہ جلد سے جلد ہمارے امام کا ظہور ہو، تاکہ یہ جو دنیا ظلم و جور سے بھر چکا ہے انشاءاللہ جلد سے جلد اس کا خاتمہ ہو جائے اور عدل انصاف پوری دنیا میں بھر جائے. انشاءاللہ اپنے امام اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد کریں، اور انشاءاللہ یاد رہے نماز بر وقت پڑھیں، اہل بیت سے محبت ہر وقت کریں، اور ان کے دشمنوں پر ہمیشہ لعنت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.